ادب کے ساتھ درخواست گزار حضور کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ پیش ہونے والی شخصیت میری بلاد جناب حضرت علامہ حاجی عبدالقادر قادری صاحب ادب سے درخواست گزار ہوں کہ ایمان احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ احباب زی وقار میں گزارش کرا سب تو قبل کہ الحمدللہ حضور دوتے درود و سلام پڑھے جا رہے ہیں اور کوئی بھی آواز کھٹ نہ ہوئے کم نہ ہوئے ہر بندہ یہ تصور کرے کہ میں حضور دی جالی مبارک دے سامنے بیٹھ کے گنبد خضرہ دے اندر بیٹھ کے حضور والا میں درود و سلام دا ہدیہ پیش کر رہا ہاں حضور کیوں ہے جے میری اکھ نہیں ویکھن والی پر حسین دے نانا میرا درود و سلام سن دے بھی پہنے تو میں گنہگار نو دیکھ بھی عشق و محبت دلال حضور دی بارگاہ درود و سلام دا ہدیہ پیش کرو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا نبی اللہ کسی دی بھی آواز گھٹ نہ ہوئے میں ایک گزارش کردہ جاواں الحمدللہ حضرت زی وقار سچی بات ہے کہ میں تو اڈے کل تقریباً 11 تو 9:30 تو 10 اور 11 دے درمیان 8 گھنٹے تو اڈے تک پہنچن تے لگے میں دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ کافی تعداد اندر تسا احباب تشریف فرماؤ میں ایک گزارش کرانگا کہ ایک وچو جگہ خالی ہے اے بچے تھوڑے جے پیچھے کر دے حضور دے دیوانے اور مستانے آئے بیٹھے ہو اور خوشی دا ٹائم ہے اور سرکار دی محفل سجی ہے میں گزارش کرانگا او جڑے پیچھے جتیاں لی جگہ تے وکار الحمدللہ بلا تمہید ٹائم تھوڑا ہے اج دی محفل پاک بسلسلہ محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حضور دی محفل سجی ہے اور شادی خانہ آبادی اور اس محفل پاک دی زیر صدارت و زیر زینت شاہ شاہ سرتاج الاولیاء امام سلسلہ نشاہی سید السادات فخر السادات منبع ولایت حضرت بابا جی سید سخی شاہ سلیمان نوری حضوری قادری گیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ دی آل اولاد آپ دی زیر صدارت جگر گوش ولی کامل سید السادات فخر السادات شہنشاہ ولایت پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ عالم حضرت پیر علامہ پیر ذل حسنین شاہ صاحب قادری گیلانی دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف فرما دیں اور ماشاءاللہ آج دی محفل پاک خصوص بالخصوص محمد ارسلان مغل ماشاءاللہ جنہاں نے سرکار دی محفل جنہاں واسطے سجائی اور خوشی نوجوان دیئے اپنی خوشی نالو زیادہ محبوب مصطفیٰ دی خوشی کر رہا ہے الحمدللہ
اور محمد خان مغل صاحب جنہ دے صاحبزادہ اور محمد ارشد محمد احتشام انہ دے بھائی مغل صاحب اور ماشاءاللہ توڑے تھو دے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عزر صاحب نقشبندی آپ بھی تشریف فرما رہے اور حفاظ کرام الحمدللہ جتنے بھی ملک صاحبان اور جتنے بھی دوسرے مغل صاحبان جتنے بھی جتھو بھی آئے ہو تو سارے ہی بڑے نصیبہ والے ہو آندہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں الحمدللہ توڑی میں سمجھ رہا ہاں کہ تساں کیویں بول دے ہو ساڈا روزانہ دا کام ہے آئی تو میں نے امید ہے کہ 7 سال پہلے شاید اس تو بھی زیادہ ٹائم سی کہ میں حضور دی وسادت نال آیا سی تھے میرے خیال نہ شاید عیدگاہ دا مقام سی جتھے آ کے میں محفل پاک پڑھی سی اور دوسری دفعہ 6 مہینے آئی تو میں قبل آیا گوئی دے اندر اور سچی بات ہے آج دا میرا پروگرام فوٹا باستا سی سلطانی صاحب مجدی صاحب میں فوٹا باستا پروگرام حضور اگے میں اجے بھی گل صرف اتنی میں آکے حضور بن مادر چاندہ میں نے تو سے آج دی چھٹی دیو میں آج تو آڈے نال نہیں جاؤں گے نہ فرمایا نہیں میں جو حکم کیتا پورا کرنا ہے ان میں نے نہیں پتا کہ تسی آج مارے آنے کیویں سننا ہے بے ذوق کے سننا ہے یا پتا چلے کہ سرکار دے عاشق آئے بیٹھے نے ایک باری ہاتھ چاہ کے آپ سبحان اللہ نہیں جڑا نبی دا غلام ہے حضور دا سچا تو سچا عاشق ایک باری دو میں ہاتھ چاہے سبحان اللہ اے جڑے دو میں ہاتھ چاہے نے تھلے نہیں کرنے دو میں ہاتھ چاہو ایک باری سبحان اللہ اینا نبی پاک دے جڑے غلام نے انہیں پیچھے بیٹھے نے میں اگے بھی گزارش کیتے نے اینجی ہاتھ اگے کر کے اٹھ کے اگے آ جاؤ ماشاءاللہ اے جڑے پیچھے بیٹھو اگے آ جاؤ جڑا نبی دا غلام ہے حضور دا سچا عاشق ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ خوش رکھے ایک باری مل کے کہہ دیو یار سبحان اللہ اے دیکھو میرا بھائی پیچھے اٹھ کے اگے آ گیا الحمدللہ میں ایک گزارش کردہ جاؤں گالی کی ایسی لوگ پیچھے جاندے ہیں اے اگے لائٹ لگی ہے نا بندے پیچھے لک کے بیٹھے نے کہ پتہ نہیں یار مولوی صاحب دی نظر پہ جائے گی پتہ نہیں پیر صاحب بھی میرے تے نظر پہ جائے گی عرفان تے بیچارہ چلو اگے ہی ارسلان تے اگے ہی دولہ بننا ہے وہ دی تے مجبوری بن گئی ہے جی وہ دی تے مجبوری انہیں صبح ٹھکن جانا تے اسی جناب چلو ہے جی وہ میرا بھائی ایتھے آیا کیڑے کرم والے وہ بھی لوگ ہیں اس وقت جڑے بے حیائیاں دے اڈیاں تے بیٹھے اس وقت وہ بھی لوگ نے توجہ میرے والے ہونی چاہیے اس وقت وہ بھی لوگ نے جڑے جناب اس وقت دنیا داریاں دے کمج پھسے نے اس وقت وہ بھی لوگ نے جڑے قتل و غارت چ لگے نے رب کعبہ دی قسم ہے کیڑے نصیباں والے ہو جڑے محمد دی کے جاری آواز نہیں آئی تہاڈی سبحان اللہ تساں بڑا سونا بولو ہن اس پاس والے بولو سبحان اللہ الحمدللہ انشاءاللہ محفل چلے گی سرکار تو دعا دا صدقہ اور میں نے جو حکم دیتا ہے میں انشاءاللہ حضور دی عظمت پڑھنی ہے اور جو آج دا موضوع ہے او دے مطابق اور میں انشاءاللہ شادی خانہ آبادی اس شادی نو مولا علی پاک دی شادی چلائے کے جا رہا ہے اللہ اکبر حضرت ذی وقار میں ایک بات کردہ جاواں سب تو پہلے حدیث پاک علماء بھی تشریف فرما رہے ہیں حضور دی کچہری ایک دفعہ شہد دی مکھی ہے آکھو سبحان اللہ ایک بندہ پانی بھی پاک ہے حضور دی بارگاہ شہد دی مکھی آئی آکے سلام پیش کیتا توجہ میرے پر آکے سلام پیش کیتا حضور نے جس وقت سلام دا آپ نے دا سلام قبول کیتا عرض کر دی ہے حضور میرے تے نگاہ رحمت فرماؤ آپ نے فرمایا کہ اے شہد آج میرا ایک سوال ہے تیرے سمجھ آ رہی ہے میری زبان دی اے شہد میری تیرے نال ایک کو تھوڑی گھر اے شہد میرا ایک تیرے نال سوال ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا کی سوال ہے علامہ وسیم صاحب ماشاءاللہ آپ نے فرمایا تیرا کی سوال ہے حضور نے فرمایا کہ میں تینوں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سرکار حکم فرماؤ آپ نے فرمایا اے شہد دی مکھی تو میں نے ایک سوال دا جواب دے تیرے چ اتنی مٹھاس کیویں آندی ہے سر ہلاؤ گے نا سر میں سمجھا گا شاید بندے ڈورے نے گونگے نے تے میں ڈورا ہاں جڑا میں نے آواز نہیں آندی اے روڑا دوں گھرا مکاؤنا ہے انشاءاللہ تو میں تو آڈے مطابق پڑھاں گے انشاءاللہ میں نے پتہ ہے کہ ایسی مولوی انہا سوریلہ ہوئے میں راستے چاہ رہا سی حضرت صاحب نے فون ہویا مولوی سور رہا ہے کہ بسور ہے انشاءاللہ سور سنا کے جاواں گے یار پریشان نہ ہو تھوڑا جا سبق لے لیں گے کچھ آن دا مقصد ایک تھے
حضور نے فرمایا توجہ چاہیے، آپ نے فرمایا میں نے ایت دس تیرے چ مٹھاس کتھوں اتنی آئی ہے، تیرے چ مٹھاس کتھوں آئی؟ صوفی صاحب اگے ہو جائے تھوڑے، تیرے چ مٹھاس کتھوں اتنی آئی ہے؟ آندہ ایک ماہ مدن گورا بدن، آئے ہائے، ایک ماہ مدن گورا بدن، نیچی نظریں، کل کی خبریں، ایسا ایڈالے بندے تھوڑے جو ڈھلے رہے، کیا بات ہے، میں تو سارے لگے لے ہونا ہے۔ آندہ ایک ماہ مدن، مدنی کوٹلہ والے ماشاءاللہ بہت اچھا ساؤنڈے، ایک ماہ مدن گورا بدن، نیچی نظریں، کل کی خبریں، وہ دکھلا کے پھبن، وہ سنا کے سخن، مورا پھونک گئے سب تن من دھن، وہ جو شکل دکھا کے چل دیئے، وہ جو شکل دکھا کے چل دیئے، میرا دل بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا، نہ وہ دل رہا نہ وہ دل ربا، میرے آقا تیرے سوا میری زندگی وبال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا ایت 10 شہد دی مکھی تیرے اتنی مٹھاس، عرض کر دیئے سرکار میں جس وقت صبح ہوں دیئے تو میں اڑ جاندی ہاں، باغاں چلے جاندی ہاں، جا کے پھل جڑے نے انہوں نے اپنے اندر سماؤں دی ہاں۔ حضور نے فرمایا پھر کی کر دیئے سرکار آ کے اینج کر کے میں پلٹ دین دیا۔ حضور نے فرمایا تیرے منہ وچ جڑے پھل ہوندے نے کیا کڑوے نہیں ہوندے؟ حضور کڑوے بھی ہوندے۔ حضور نے فرمایا کیا پھکے نہیں ہوندے؟ عرض کر دیئے سرکار پھکے بھی ہوندے نے۔ آپ نے فرمایا پر پھر بھی تیری شہد تے مٹھی ہوندی، پھر بھی تیری شہد جڑی یہ بیٹا بیٹھ جاؤ، آپ نے فرمایا پھر بھی مٹھی ہوندی ہے، اتنی لذت اور اتنی مٹھاس کیوں ہے؟ رب کعبہ دی قسم ہے، اگو کی عرض کر دی ہے، آندھی اب لیل دیا ظلفہ والیا، بے شک کڑوے بھی ہوندے ہیں، پھکے بھی ہوندے ہیں، جدہ منہ چپا کے جب واپس لٹاؤں دیا، واپس لٹاؤں تو پہلے محمد تو درود و سلام پڑھ دیا، اے میرا کمال نہیں سونیا تیرا کمال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سونے میرا کمال نہیں، سونے تیرے درود و سلام دا کمال ہے۔ تے جے اگر شہد دے اندر اتنی مٹھاس ہے کہ تساں لوگ انج کر کے شہد لب دیو، تے یار جے اسی بھی محمد تے عشق و محبت دے نال درود و سلام پڑھ لویے، اللہ کرے تو ساڑھے دلوں چ بھی مٹھاس ود جائے۔ ایک کری مل کے پڑھو ہاں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نبی اللہ۔ حضرت ذی وقار، میں ٹائم تھوڑا ہے، میں تھوڑا جا کے چلنا۔ دیکھو میرا بھائی سب تو قبل تو میں مبارکباد دیاں گا حضور علی مرتبت دیتے، باپ دی پہچان او دا بیٹا ہوتا ہے۔ جڑے لوگ سمجھن آئے ہوں کچھ لے کے جانا ہے وہ بندہ صرف بولے، اولاد اچھی ہوئے، ہر بندہ بابا جیاں دائے کہ فلانے دا بیٹا ہے تے کیڑیاں نصیباں والا ہے کہ ایڈا سونا پتر سو۔ صوفی صاحب اندی گا ماشاءاللہ کہ اتنا اچھا سو۔ الحمدللہ جس پیر صاحب دا محمد ارسلان مرید حضور والا نہیں تے آج رات نو بھنگڑے سن، آج رات نو جناب اسی ڈھول ڈھمکے، آج دی رات نو ادھرو مسیر بھی فون کر رہے نے، ادھرو پتریر بھی فون کر رہے نے، ادھرو جناب چاچے دے پتر بھی فون کرتے پہنے، سارے انتظار نے چلے بھائی کس وقت اسی کمیں کر کے تیری مہندی لے آؤنی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے بھی حضور والا لوگ نے جڑے آج دی رات یہ مہندی دے اتے جناب رسم مہندی دے اتے کی کر دینے، شراباں چل دیا، استغفراللہ، کباباں چل دیا نے۔ لوگوں کتنا خوش نصیب اے گھر والے نے، اور اے انسان کتنا خوش نصیب ہے اگر ایک نی پختہ ہوئے نا تے امارت دے اتے چاہے تسی 10 مندنہ بنا لو، 100 مندن بنا لو، اس امارت نو خطرہ نہیں ہوندہ۔ ایمانداری نال 10 جتھے رب تے رب دے رسول دا ذکر ہوئے گا تے جدو اے سوالہ حضور دے اتے درود و سلام پڑھے گا، رب کعبہ دی قسم ہے آمینہ دلال مدینے چبے کے دیتے راضی ہو جائیں گے، خود خدا بھی دیتے راضی ہو جائیں گے۔
خود خدای رب ذوالجلال بھی راضی ہو جائے گا، اللہ دیا رحمتاں ہو جان کے، برکتاں ہو جان کے اس گھر دے اندر۔ حضور نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، حضور نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے۔ کی یہ نکاح میری، بولو تو صحیح ہے، النکاح سنتی، فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے۔ اب دیکھو حضرت ذی وقار حضور فرماتے ہیں کہ یہ جڑی حضور نے جڑا فرمایا نا النکاح من سنتی، فرمایا جاتا ہے کہ حضور رحمت للعالمین میرے کریم آقا دی بارگاہ 3 شخص آئے۔ کتنے شخص آئے؟ 3 شخص سرکار دی بارگاہ چھے۔ اب گھر دا دستک دیتی، اگو گھر حضور کوئی نہیں سن، حضور گھر دے اندر کوئی نہیں سن۔ جس وقت سرکار گھر دے اندر کوئی نہیں سن تے حضور دے گھر والے وچوں کوئی ایک مائی صاحبہ سن، انہاں جس وقت پوچھا تسی کون ہو، انہاں عرض کیتی کہ اسی حضور دے غلام ہاں، حضور دے صحابی ہاں، اسی حضور دے صحابی ہاں۔ تے آپ نے فرمایا کہ پھر کی حکم ہے؟ انہاں عرض کیتی کہ اسی ایک سوال کرنا ہے، حضور تے سان ملے کوئی نہیں، ایک سوال کرنا ہے۔ آکھا اے دسو کہ حضور کیوں جے معاملات نے گھر دے اندر، انہاں دسے، لیکن انہاں حضور آپس سے گل کیتی، انہاں آپس سے گل کیتی کہ اگر دیکھا جائے تو انہاں کہا کہ حضور رحمت للعالمین کریم آقا کل نبیاں دے سردار نے، تے آپ جو بھی کرن ہے بہتر ہے، لیکن ظاہری طور دیتے اس عمل دے حساب نال اتنی کوئی بڑی بات نہیں۔ اجے اتنی گفتگو کی تھی تے ایک دوجے نال ایک بندہ آندہ کہ میں ایک کام کرانگا، انہیں کیا او کی، انہیں کیا میں ساری زندگی شادی نہیں کرانگا، ساری زندگی شادی نہیں کی، یعنی میں نکاح نہیں کرانگا۔ وچوں دوسرا بولیا، انہیں کیا گل ہے کہ میں آئندہ تو ساری رات سوانگا نہیں، سوانگا نہیں، میں ساری رات اللہ دی عبادت کرانگا۔ تیسرا آ گیا، انہیں کہا میں ساری زندگی گوشت نہیں کھاوانگا۔ اب ایک گفتگو کر رہے سن تے گفتگو کر کے چلے گئے، وہ اماں پاک سن دے پیسا، حضور آئے، آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص آئے سی، حضور آئے سن، اے گلاں پہ کر دے سن، حضور نو پتہ چلیا، حضور چلے گئے اپنے غلامہ کو۔ آپ نے فرمایا تسی آئے سو، عرض کیتی حضور آئے سی۔ آپ نے فرمایا کیا تسی یہ گفتگو کیتی ہے؟ حضور گفتگو کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا بنو اے دسو محمد نالو رب کو زیادہ ڈرن والا کون ہے؟ اے دسو کیا حضور نالو زیادہ، یعنی اللہ دے حبیب نالو زیادہ رب کو ڈرن والا کون ہے؟ راتی اٹھ کے رب کو زیادہ رب دی بارگاہ گڑ گڑان والا کون ہے؟ فرمایا کیا میں شادی نہیں کی تھی؟ کیا میں شادیاں نہیں کی تھی؟ کیا میں کھانا نہیں کھاندا؟ کیا میں ٹردہ پھردہ نہیں؟ رب کعبہ دی قسم ہے، حضور نے فرمایا ارے میرے صحابہ ارے سن لو، فرمایا جنہیں نبی دی ایک سنت زندہ کی تھی رب انہوں 100 شہید دسوا، جنہیں ایک سنت کی تھی بولو زندہ کی تھی، یعنی جس نے ایک بھی سرکار دی سنت عمل کیتا اس نے 100 شہید دا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرا بھائی آج سانو خیال کرنا چاہیے، ساڑھے چھ بڑیاں کمزوریاں نے۔ اے دیکھو نا جی میں اسی آج آئے بیٹھے ہیں، ایتھے سرکار دی محفل سجیے، اسی آئے بیٹھے ہیں رب دی بارگاہ، سید زادے بھی آئے بیٹھے ہیں، علماء بھی تشریف فرمانے، ثنا خان مصطفیٰ بھی نے، تسی بھی ہو، میں بھی حاضری دے رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں رب نو کیڑا بندہ وچوں بڑا ہی نیک قبولیت والا ہے، انہاں سیداں دے صدقے رب نے سارے دی دعاواں نو قبول فرما لیا۔ تے جی اگر ایتھے ناچ گانے ہوندے، اگر ایتھے بھنگڑے پائے جاندے، باجے بجائے جاندے، کیا رب راضی ہونا سی؟ بولو تو صحیح ہے۔ اچھا جی فوتکی ہو جاوے، فوتکی ہو جائے نا جی، اندر مولوی صاحب نکلا جلدی کرو، بھائی مولوی صاحب آگے کلان تے جی آؤ جی ختم شریف پڑھو، نعت شریف پڑھو، اس ساڑھے واسطے کوئی سانو ہدایت کرو۔ اس دن کدی کسے بندے بابا جی اے نہیں آکھیا با آج دے دن لاؤ ہاں ڈھول ایک باری ماری گئے، کدی سنے آج ہن توجہ کرے آجے، کدی کسے بندے اے گل نہیں کلان تے کیتی، 10ویں تے نہیں کیتی، 40 تے کدی نہیں کیتی کہ مولوی صاحب تسی آج نہ آیا جیسے آج ڈھول بجاؤنا بابے دا، آج اسی خوشی کرنی ہے۔ اب سوال کیے بیچ، سوال ہے بے جدو خوشی دا ٹائم آوے تو رب نو بھول جائیے،
سمجھ نہیں آئی تو آنے تے جدو غمی دا ٹائم آوے تھے توبہ استغفار کرتے ہاں رب کعبہ دی قسم ہے میں ان تینوں مثال سمجھاؤں لگا ہاں جے کو دنیا تو چلا جاوے تے رب دی بارگاہ استغفار کیتا جاوے تے رب سانو معاف کر دیندا ہے تے جدو خوشی دا ٹائم آوے کہ رب نو راضی کریے تے رب فرماؤندا ہے فرشتیوں آ جاؤ دیکھو میرے بندے آج اپنی خوشی نہیں بھولی بیٹھے نے محمد کا ذکر کرتے آج میرے یار دا ذکر سجا رہے آج سرکار دی محفل سجی ہے اللہ حضرت ابو لیس سمرقندی رحمہ اللہ تعالی لے آپ فرماؤندے نے جیڑا بندہ کوارا ہے نا اگر 2 نفل پڑھے نا انہوں 2 نفلان دا ثواب مل جائے انہیں تھے شادی شدہ ذرا ڈٹ کے بولو گاج کے بولو کنے نفلان دا 2 نفل آپ نے فرمایا جے شادی شدہ پڑھے 2 نفل تے فرمایا انہوں 70 نفلان دا ثواب ملدا ہے ساڈے چ کور بھی بڑا رواج ہے منڈا جوان ہو گیا جی جوان ہو گیا ہے کاروبار بھی ہو گیا ہے نہیں جی نہیں میں کچھ میرے پنڈ چ میرے آنڈ گوان بڑیاں سونیاں کوٹھیاں بڑیاں نے میں نہ تو چنگا محل بناواں گا سٹیٹس بڑھا کے اس تو بعد پھر میں پیراں تے کھلو کے بلے بلے ہوئے گی تے پھر ہی میں شادی کراں گا نا اب سوال ذرا توجہ چاہیے ہے ذرا توجہ کر میرا بھائی اسن دی گل نہیں کچھ سبق لے کے جانا ہے میرا بھائی اے میں نو 10 ایمانداری نال 10 ساڑھے کل نیٹ ہے نا ہے کتنے کو بے حیائی آ گئی پہلے تیتھو گل ذرا سوچ تے صحیح اساں بہناں والے ہاں ماما والے ہاں بیٹیاں والے ہاں ہے ایمانداری نال 10 انج کر کے انج ویکھیے نا تے شرم دے مارے سر چکن تے دل نہیں کردا نوجوان ساڑھے گھرانچ نے بچیاں ساڑھیاں جوان نے میرا بھائی خیال کر حضور نے ارشاد فرمایا جدی بچی جوان ہو جاوے تو پھر او دا رشتہ نہ کرے او دا نکاح نہ کرے فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے قیامت والے دن ان جائے گا جب انہوں فالج ہو گیا اور فرمایا اگر اس دی بچی کو کوئی غلطی ہو گئی تے باپ نو او باپ او دا ذمہ دار ہے ساڑھے بچے جوان ہیں ساڑھیاں بچیاں جوان ہیں ساڑھے جناب اسی کس گلوں نہیں دیں دے جی اسی اپنا سٹیٹس ویک کے دینا ہے اتنا جہیز دیاں گے تاں جا کے سونو بچی دینی ہے تو میرا بھائی خیال کر اگر نوجوان اپنا سٹیٹس بناؤندہ ہے تو بار زنا کردہ ہے کون جرمدار ہے رب دیوار کا سے جواب دے سنگے میں پڑھ رہا سی ارے لوگوں انجے نہ سمجھو حضور میں پڑھ رہا سی کہ جڑی جہنم ساڑھے واسطے تیار کیتی جائے گی نا فرمایا لوگوں 1000 سال پہلے وہ دیچ اگ بالی جائے گی سن ذرا جگرہ آئی تے سنو اے مارے آنے ہو سنو کشمیر آنے ہو 1000 سال پہلے وہ دیچ اگ بالی جائے گی اس اگ دی رنگت پتہ کیوں جائی ہوئے گی کس طرح دی ہوئے گی فرمایا اس اگ دی رنگت سرخ ہو جائے گی فرشتے عرض کریں گے مالک ان تیرے بندے سٹی ہے آواز آئے گی اجے نہیں استغفر اللہ آواز کی حضور والا آئے گی اجے نہیں پھر 1000 فرمایا جائے گا پھر 1000 سال انہوں ہور ادھے اگ بالا او دی رنگت جڑی ہے سرخ تو سفید ہو جائے گی ساڑیاں ماما بہنا روٹیاں پکاؤندیاں نا آندیاں نا بیٹا ذرا ٹھہر جا ایک باری آگ جڑی ہے نا ایک باری اندر سرخ ہو لین دے روٹی سونی پکے گی اب سرخ تو اگلی بات ہے 2000 سال آگ بل چکی ہے اور رنگت سفید ہو گئی عرض کریں گے مالک ہونتے 2000 سال ہو گئے اللہ فرمایا اجے بھی دے اب پھر تیسری بات فرمایا کہ 1000 سال ہور جلاؤ 1000 سال ہور جلائی جائے گی اور او دی رنگت سیاہ ہو جائے گی رب کعبہ دی قسم ہے اللہ فرمائے گا سٹو ہون بیچ کی کرو اے پچھے زلزلہ آئے تے سارے ڈر دے کیوں نہیں اور بول دے کیوں نہیں اے بجلی چمکے اندر وڑ کے اندر مولا معاف کریں تے جس وڑے بدل لنگ جان تے سارا کچھ جی پول گیا آج میں مسجد نماز پڑھی ہے مغرب دے ٹائم حضرت صاحب پیچھے میں جا کے نماز پڑھی ہے تو میں ویکھے صرف 3 بندے کنے بندے ایتھے جے میچ لگے ہوندہ میچ
اے تسی تے بالکل چونویں جے کاکے نظر آ رہے ہو، تھوڑے جے، بالکل تھوڑے جے. اے پوری جناب توڑ کوٹلی تک دنیا اتھے آئی ہوئی سی. کوئی وزیر اعلیٰ آیا ہوندہ تے جناب اتھے لوگ سلامہ لینا واسطہ کیوں ہونے سان، اللہ کرے تے میری بھی گل بن جائے. آؤں میرا دل پہ کردہ ذرا رب دا قرآن نہ پڑھ لیں گے. حضرت ربیہ بن کعب، بس میں پڑھنے لگا. حضور نو وضو کراؤن والے، تسا نہ بولو، ادھر آڑے بولو. اور کیڑا وضو ہے؟ تہجد دا. کیڑا وضو ہے؟ تہجد دا وضو ہے. ایک دن حضور نے فرمایا مانگ لے ربیہ کی منگنے. آئے ہائے ہائے، اساں بھی اسا تا پیر او پھدنا ہے جڑا بابا جی مینڈے واسطے دعا کرو، وڈا سارا کاروبار ہوئے میری، وڈی ساری میری گڈی ہوئے، وڈی سارا میرا محل ہوئے، بابا جی پنڈ چروڑے پہ جان، میں تو پیر پھدساں دوجا نہ پھدساں. حضور دے صحابہ نے، حضور دی بارگاہ صحابی نے، جس حضور نے فرمایا صحابی مانگ کی مانگدا ہے؟ عرض کردہ ہے واللیل دیاں زلفاں والیا میں ہکو چیز مانگدا ہاں. آپ نے فرمایا کیڑی؟ عرض کردہ ہے سرکار جنت جڑا تہاڈا محل نہیں او دے نال دا میرا ہوئے. ہن او بولے جڑا چاہندا ہے کہ میں بھی سرکار دے نال ہو جاواں، ڈٹ کے بولا چاہ کے بول دے. سرکار تہاڈا بالکل ہمسایا بن جائے. ہاں آپ نے فرمایا ربیہ میں اے دس، اے تے تیری دعا قبول ہو گئی، اے دس تو شادی کیوں نہیں کردا؟ ہاتھ بن کے عرض کیتی، او بیٹا اللہ تیری حیاتی فرمائے، بس انتظار دیاں گھڑیاں ختم تے سور شروع ہونا لیے تو میں پہلے قرآن پڑھنا ہے. تو سا قرآن تے داد صحیح دیتی. میں تو عرض کیتی ہے میں فوٹا باز دا پروگرام میں کینسل کیتا ہے تو اڈی ذات واسطے. ہن توجہ کری، پتہ نہیں تسا کے کر سو گئے. آپ نے فرمایا کہ ہاں. عرض کرتا ہے سرکار میری عرضی ہے. آپ نے فرمایا ہاں گل کر. حضور نے فرمایا تو شادی کیوں نہیں کردا؟ عرض کرتا ہے سرکار میں بڑا غریب ہاں، بڑا مسکین ہاں، بڑا عاجز ہاں. سونیا نہ کوئی رنگ تے نہ کوئی ٹانگ. آندھا ہے میرا رنگ بھی نہیں حضور والا، میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میں نو یار بناؤں دا ٹانگ بھی نہیں. آئے ہائے 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 سرکار میں بڑا غریب ہاں. اس واسطے حضور خاموش ہو گئے. دوجی باری دوجے دن پھر وضو کرایا. سرکار فرمایا کل بھی میں تینوں آکھیا سی تو شادی کیوں نہیں کروں گا؟ اوہ نوجوانوں سر تھلے نہیں کرنا، میری اکھا چاکھا پا کے پڑھنا ہے. آپ نے فرمایا تو کیوں نہیں کردا؟ سرکار میں غریب ہاں، میں مسکین ہاں، میرے کوڑ کچھ نہیں، نہ کوئی رنگت نہ کوئی شکل نہ کوئی عقل. حضور پھر خاموش ہو گئے. جس لئے وضو کرا کے واپس گیا نا، آندھا ہو تو کیڈا جھلے ساری کائنات دا محبوب ہے. سرکار فرما رہے نے تو اے بھی آندھا ہے. سن رب دا قرآن کی فرما رہے ہیں. فرمائیں قرآن سن کے ادھے بولے ہوئے پتہ چل گیا تو ان کشمیر آلے ہو کتنا پیارے ہو. اسے وہ تھے نعرے لوگ نے کشمیر زندہ باد، کشمیر زندہ باد. تو تسا قرآن تے ڈھلے ہاتھ چاہ کے بولو. اللہ فرمایا جنہیں میری اطاعت کی تھی، کیا بات ہے، جنہیں میرے رسول دی اطاعت کی تھی. مزہ آیا ہے؟ وہ قرآن سنندہ مزہ آیا ہے؟ اللہ فرمایا جس میری اطاعت کی تھی، میرے یار دی اطاعت کی تھی. اللہ فرمایا پھر پتہ ہے میں ادھر ٹھکانہ کیڑا بناؤں گا؟ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتِ. اللہ فرمایا میں اس دا ٹھکانہ، مووی والے بھائی، میں اس دا ٹھکانہ جنت بنا دیتا. جو حکم دے ہو تو پھر دوبارہ نہ قرآن پڑھ لیجئے. الحمدللہ تو سب بڑی داد دے رہے ہو. میں اندروں تو آڈے ترازی میں اتو تو آڈے نال کردہ پیا. چھوڑو رب دا قرآن.
اللہ اللہ میں قربان جاوا او لوگوں میں قربان جاوا ساری کائنات دا مالک کے پیا فرماؤندا میرا رب پیا فرماؤندا ہے اللہ پیا فرماؤندا جنہیں ان کر کے میری اطاعت کیتی ہے میرے یار دی اطاعت کیتی اللہ پیا فرماؤندا میں او دا ٹھکانہ جنت بنا دیندا ہاں او دا ٹھکانہ میں جنت بنا دیندا ہاں او لوگوں میں قربان جاوا ساری کائنات دے مالک دی قسم حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو ان کر کے وضو کراؤندے نے سرکار نو وضو کراؤندے نے تھوڑی آواز تھوڑی جی صاف ہو جائے ہے رب کعبہ دی قسم ہے میری سرکار نے فرمایا ربیہ اے ربیہ کی گل شادی کیوں نہیں کردا ان کر کے عرض کیتی واللہ دی زلفاں والیا نشراں دے سینے والیا ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والیا معاذا گل دے کڑلا والیا سونیا لجپالا میں قربان جاوا نہ کوئی میرا شکل ہے نہ میری کوئی عقل ہے سونیا میرے کول مال بھی کوئی نہیں ہے ان کر کے شاعر کلم چا لیندا ہے مجددی صاف کیویں آندا ہے حبیبا اچھی شان والیا تو آیو تے بہارا آیا حبیبا اچھی شان والیا تو آیو تے بہار اچھی شان والیا تو آیو تے بہار کیا بات ہے ذرا مل کے پڑھ ہاتھ لگا کے پڑھ حبیبا اچھی شان والیا تو آیو تے بہارا آیا اللہ نو تو پیارا لگنا ہے تائیوں رب نے خوشیاں منایا حبیبا اچھی پڑھو پڑھو مل کے پڑھو ہاتھ لگا کے پڑھو حبیبا اچھی شان والیا تو آیو تے بہار اللہ اللہ میں قربان جاوا جس نے آپ نے ان کر کے فرمایا ان کر کے رض کی تھی سرکار میں بڑا غریب آہا سونیا لجپالا میں بڑا غریب آہا میں بڑا مسکین آہا آپ نے ان کر کے دوجہ دن آ گیا حضرت ربیہ سرکار نے ان کر کے وضو پہ کراؤں دینے ہیں آپ نے فرمایا تو ربیہ میں تنو کل بھی آکھیا ہا تو کیوں نہیں شادی کردہ سرکار دیوار گاج ان کر کے رض کی تھی سونیا میں بڑا غریب آہا میں بڑا غریب آہا جس نے دوجہ دن ان کر کے گھر جان دے رہے ہیں آپ نے ان کر کے اپنے نال گال کی ہے اور ربیہ کے پیا کردہ ہے جو کل سرکار نے فرمایا میں ہاتھ بان کے رض کرا گا سرکار جی میں تو آڈا حکم ہے کیونکہ میں نے پتا ہے محمد بول داتا ہے جدو خدا بولنا بڑا ڈھلا پچھلے بندے سجے کھبے میں نیرے بھی ویندہ پیا میں پہلے گزارش کیتی ہے سجے کھبے نہیں دیکھنے جس نے اٹھ کے جانا ہے جلدی جلدی چلا جائے بھاج جائے بلکل ان چھٹی میں انہوں نہیں آکھا گا جس سننا ہے ڈٹ کے سننا ہے اجے تو ہونی شروع ہونا ہے تو میں مولا دے بوئے تے اجے جانا ہے میں تو آڈے مطابق پڑھا گا سجدہ دے تے بوئے تے سی جانا ہے ماشاءاللہ ویکھ رہا میری ماما بہنا بھی اٹھ کے تو سن دیاں پہیاں نے تو تساں کیڈے سونے بیٹھے ہو تو تاں بھی ڈھلی جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انج کام نہیں چلنا ذرا ڈٹ کے بولو آکھا جے کل میں نو سرکار نے فرمایا نا ربیہ شادی کیوں نہیں کراؤں دا تو میں ہاتھ بان کے رض کرنا ہے سرکار اور میری بس سونے ہاں ہونے ہی کر دے ملک مشتاق صاحب تو آڈی نظر ہے کیا بات ہے اور ملک محمد وقاص بناسا اللہ حیاتی فرمائے ہون اگے چل اللہ اللہ میں قربان جاوا لوگوں میں قربان جاوا ساری کائنات دے مالک دی قسم ہے تو ربیہ کے فرمان دے کر کے جس پڑے تیجا دیڑ آ گیا میں سرکار نو وضو پیا کراؤں گا ان کر کے نال چہرے مصطفیٰ پیا ویندا پیر میں بابا مہر علی نے قلب چا رہی ہے آپ نے کے فرمایا مکھ چند بدر شاشانی ہے چمک دلات نورانی ہے کاری ظلف تے اکھ مستانی ہے مخبور ہیں اکھی ہیں مندبریاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسانکا ما اکملکا کتے میرے علی کتے تیری سنا مشتاقہ کی کتے جاڑیاں کتے جاڑیاں کتے جا
اڑیاں کتھے جا اڑیاں میں قربان جاواں آ ذرا قرآن کو پوچھ لویے ہے ذرا محمد دی شان قرآن کو پوچھ لویے ہے اے قرآن میرے آقا دی شان ذرا بتا دے ہے آ ذرا الف لے کے یہ تک ذرا سبق پڑھیے ہے اللہ کا قرآن کے فرما رہے ہیں الف لام انا اعطیناک الکوثر آیا بھی آکھا بشیر و نذیر آیا بھی آکھا تلک رسول آیا حضور والا سے آکھا سے سننا سے پیارا سمت والوجوہکم آیا جی ما کھا جاہدو فی سبیل آیا یہ آکھا حولہ لنوریہ من آیاتنا آیا یہ آکھا خاتم الانبیاء آیا دالا کا داعیا الاللہ آیا زالا کا ذکرن کثیر آیا ریا کا رؤوف الرحیم آیا زیا کیا ذکرن کثیر آیا ذکرن کثیر آیا زیا کیا ذکرن کثیر آیا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں میلا نہیں ہوتا میلا نہیں ہوتا میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا میں قربان جاوا جس نے آپ نے کر کے آذر توجہ کر میں قرآن پہ پڑھ رہا اگے کیا کہ سینہ کا سراج منیر آیا سینہ کے شافع محشر آیا سودا کا صاحب کمال آیا دودا کا جنت زامن آیا تو تویاں کا تاہا والا آیا زویاں کا ظاہر الفساد فی البر والبحر مقامن والا آیا قافہ کیا گلی گلی نگر نگر اعلان کر دیو قد جاکم من اللہ نور اللہ میں قربان جوا کہ قد جاکم من اللہ نور میں قرآن پہ پڑھدا قرآن پہ پڑھدا اللہ دا قرآن سن لے قد جاکم من اللہ نور کہ میں اندر آگے اب وہ نور والا آگے اب وہ نور والا جس کا سارا آگے آب و نور والا جس کا سارا نور ہے آج عید میلاد النبی ہے کیا سہانا نور کا میں قربان جاوا کافا کھا کونوا صادقین آ گیا لاما کھا لاقسم بحاظ البلد آ گیا نیما کھا منیتی رسول آیا نونا کھا نون کے بیاندہ ہے نور السماوات والارض آیا یا کھا حل اطال الانسان آیا یا کھا یا ایوہ المزمل دی چادر والا آیا اور میں نے اٹھ کے داتے بھی ہیں اٹھ کے داتے بھی ہیں اپنی شان نہ دیکھی تو میں ہاتھ چاہ کے بولی ہے جو دل کرے تو کھلو جا بھی ہے اندر میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میں نے یار مناؤں دا ٹنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں میں قسم خدا دکھانا پر میرے محمد ورگا کوئی چاک بولا نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لبیک بولو بولو لبیک آواز لگے تو اڈی آواز مدینے تک جاوے لبیک اللہ اللہ کے میں اندر آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے کیا بات ہے اللہ تعالی حیاتی فرمائے ہاتھ لہرا کے پڑھو آ گیا وہ نور والا ہاتھ لہرا لو مجھے پڑھنا نہیں ان کر لو آ گیا وہ نور والا اللہ میں قربان جاوا جو سرکریجہ دیار آیا سرکار دی بارگاہ چرس پیا کرتا ہے آپ نے کر کے وضو پیا کراؤں ہے اندر اج میں سرکار میرے کو پوچھن گئے ہے لیکن حضور والا پورا وضو ہو گیا لیکن سرکار نے نہیں پوچھا سرکار نے نہیں پوچھا اج کر کے جس والے دروازے تک پہنچے ہیں سرکار نے فرمایا اے ربیہ پورا آ جا میں تیرا ظاہر بھی جان رہا میں محمد تیرا باطن بھی فرمایا میں تیرا ظاہر بھی جاندا میں تیرا باطن بھی بولو آپ نے فرمایا ربیہ تم آج یہ آنا چاہنا ہے نا کہ آج سرکار فرماؤ سرکار شادی دا فرماؤ جس لئے اتنی گل کی تھی نا حضور حکم چا کرو میں شادی واسطے تیار ہو گئے اور جنہ دی نہیں ہوئی ہو بولو سبحان اللہ کرے تو آڈی بھی ہو جاوے اے بات جی چھجیا کھڑا جبا جی میرا کچھ کرو ہونے جے ٹائم میں تو پیر سامنے بیٹھے ہیں سید سامنے بیٹھے ہیں اور پیر آئے بیٹھے ہیں تو درخواست قبول ہونے لگی ہے جنہ دی نہیں ہوئی اللہ کرسی تو جلدی ہو جا سی گیا ہاتھ چاہ کے بول دے اللہ میں قربان جوا جس نے آپ نے فرمایا اے ربیہ تیرا میں ظاہر بھی جان رہا میں تیرا باطن بھی جان رہا ربیہ ان کر جلدی کر فلاں کبھی
قبیلے چلا جا کے کہہ دے آکھو قبیلے والے نو فلانے بندے نو ملنا ہے انہوں جا کے کہہ دے محمد فرما رہے ہیں اپنی بیٹی دا رشتہ میرے نال کر دے میرے نال کر دے میرے نال کر دے میرے نال کر دے میں قربان جواد جیسا تربی آ گئے ہے وہ دے گھر دے اندر گئے جا کے درواز تک دیتی ہے اینی کر کے دستک جیس والی دیتی گئی ہے اگو آواز آئی کونے 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 میں قربان جواد میرا دل پیا کر دے ہے ذرا میاں محمد صاحب دیا آپ دی کلم میں چلے جائیے ہے آپ کے فرماؤں دے میاں صاحب نے ہے آپ نے اینی کر کے کلم چاہ لئی ہے آپ کی میں کر کے فرماؤں دے میاں محمد صاحب قربان جواد آپ کے فرماؤں دے ایک پاسے اوہ محبوب خدا دا ایک پاسے اوہ محبوب خدا دا ایک پاسے کل خدائی ایڈی شانتے اوہ ایڈی عظیمت کسے اور انسان نہ پا نا چھڑ میرا بھائی میں پہلے آکھیا ترکڑے ہو کے سنے ہیں تو آٹے ساؤنڈ بھی ڈھلے پہنے لگ گئے مولوی بلائے تک ترکڑے ہو کے سن سکے اندر نا چھڑ او یا تے لکھ باری درکارے او یار بلو او اے مکھ موڑیا جمنا او عشق دی بازی ہار ایک باری جے محبوب بلاوے ایک باری جے محبوب بلاوے ایک باری جے محبوب بلاوے میں بیندہ پیا ایک باری جے محبوب بلاوے ایک باری جے محبوب بلاوے اسی سر نو پیر پھڑا ایک باری جے محبوب بلاوے ایک باری جے محمد بلاوے ایک باری جے سونا بلاوے ایک باری جے سونا بلاوے اسی سر نو پیر پھڑا سر دے اسی کدی دیر نہ لائے اگے محمد نہ قربان جوانا نہ زیرہ زیرہ زبرہ شادہ زیرہ زبرہ شدہ مدہ آیا میرے محبوب دی شان اندر احملوں کا خبر نہ کہائی خاصا رمضان اے تھلواؤ نعرہ ہو تو ساچو کوئی نعرہ لواوے ہونا اتھے نعرے کیا بات ہے بس کر دئیے او بھائی تو انہوں تو ہون مدہ آیا ہے تو ٹائم میں نسائیاں دیتا ہے میں تو تابع دار کیا بات ہے اینو آندے نہیں محبت پھول دا جواب پھول نال سائیاں دیتا ہے اور جت گئے ہون میں تو سا جیویں کویا میں پوس جانا ہون بولو سارے سبحان اللہ جا کے دروازہ پینج کر کے دستک دیتی اندروں بی بین باہر نکلی اس کیا کون ہے اس کہا میں محمد دے بوئے تو آیا بیٹا تو سبھی بولو ذرا چاک بولو سبحان اللہ اس کہا محمد دی بار کا جلدی بھجی گئی تھا تو اپنے گھر والے نے بلا لیندہ اس کہا ہاں بھائی کے گل ہے ہاں جی کر کے اسے ویکھیا ہاں جی کر کے ویکھیا اس کہا سجنہ کیویں آیا ہے اس کہا میں حضور دی بارگاہ چو آیا تو سرکار نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہے حضور نے فرمایا کہ گالے اپنی بچی دا رشتہ میں دے چھوڑ
باپ نے جی کر کے ویکھیا سر ویکھیا منہ ویکھیا لتاں ویکھیاں ہاتھ ویکھے جی میں اسی ویندے نا منڈا ہیں جی پہلے دن آوے تو سارا پنڈ ویکھنا ہوندا ہے دلہن آوے تو ساریاں بیبیاں آ کے ویندیاں نا او نہیں کڑی تے ویکھن چلیے تے پنڈ والے چھتاں تے کھلو کے ویندے نے دولہا تے ویکھیے دولہا کیوں جا ہے ہیں جی کر کے باپ نے ویکھیا ماں ویکھیا ابا تھوڑا جی دلیل وچ پے گیا آندا جا محمد دی بارگاہ چ تے جا کے کہہ دیں کہ میں آواں گا آپ دی بارگاہ چ او کڑی کھلو کے سن دی پی آندی ابا ٹھہر تین پتہ نہیں محمد بھیجیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاوا ساری کائنات مالک دی قسم ہے جس نے حضور دین کر کے بچی نے نام سنیا محمد دا نام سنیا میں قربان جاوا اپنے نے آکھا چلا جا میں محمد دی بارگاہ جاواں گا پچھو پیٹی آندی ہے ابا تینوں نہیں پتا رب دے حبیب دا پرانا ساڈے بوئے تے رب دے حبیب دا پرانا اللہ دے حبیب دا پرانا سونے یار دے حبیب دا پرانا سونے ماہی دا پرانا ساڈے بوئے تے آیا میں قربان جاوا آکھا خالی نہیں جانا بچی بابے نال کے گل کر دی لوگوں میں قربان جاوا بچی بابے نال کے گل کر دی ہے آندی ابا تو میرا باپ ہے آکھا بیٹا میں تیرا باپ ہاں آکھا پا تینوں میرے نال بڑا پیار ہے آکھا بڑا پیار ہے آکھا پر محمد تیرے نالوں بھی بہتا پیار کر دے میرے نال سرکار بہتا پیار کر دے لجپال میرے نال بہتا پیار کر دے گنہگاراں نوں سنبھالن والا کہا لجپال آقا سارا نوں مسکیناں نوں سینے لاؤن والا میں قربان جاواں میرا کہا اللہ اس پوری محفل دوتے رحمت دی چھاں فرما دے ہے رحمت دی چھاں فرما دے ہے آقا بابا خالی نہیں جان دے رہا ادھروں جیسا آقا ہاں کر ابے بھی ہاں کر چھڑی اممہ بھی ہاں کر چھڑی حضرت ربیہ مسکراؤں دے سرکار دی بارگاہ چلے گئے رے جا کے ہاتھ بن کر اس کی تی سونیا لٹ پالا او دا ماں پیو بھی راضی ہو گیا بچی بھی راضی آپ دی عمر مبارک بی بی بطول دی 15 سال جدی صاحب آپ دی نظر ہے حضور والا ایک راوی لکھ دا ہے آپ دی عمر 18 سال سرکار انج کر کے اس کفیت اچنے فرماج میری بیٹی جیڑی ہے نا جدو حضور مکہ تو مدینہ ہجرت کی تھی 2 سال بعد دی بات ہے آپ نے جے گل کی تھی نا تے دلیل آئی کہ آج دی اممہ بھی سر تے کوئی نہیں جیڑی بیٹی دی گھر ماں نہ ہوئے اس جا کے بیٹی کو پچھی اممہ تیری گھر چ کوئی نہیں تو او دو کو پچھی ماں دی قدر کی ماں ساری زندگی بیٹی رون دی آندی ہے میں نے جدو ڈولی میری نکلی اممہ کوئی نہیں بیچ حضور نے اپنی بیٹی کا جس آپ دے دلیل آئی ادھر دلیل چیتی اتو رب نے جبریل نو فرمایا جا میرے محمد دی بارگاہ چ نانا ڈھلا نہ بولو سر 2 منٹ دی حاضر ڈٹ کے بولو یار فرمایا جا میرے محمد دی بارگاہ چ جبریل آ گئے سلام پیش کیتا آپ نے فرمایا جبریل کیوں نہیں آیا ہے عرض کیتی سرکار میں نے پتہ ہے رشتے بڑے آ رہے ہیں تسی بیٹی بطول دا رشتہ کرنا ہے لیکن ایک میں خوشخبری دینا ہے فرمایا کیڑی آکھیا سونیا اجے تے زمین تے نکاح تے کونی نہ ہویا فرمایا کونی ہویا آپ نے فرمایا کونی نہ ہویا سرکار کونی ہویا آپ نے فرمایا ساری کائنات دے مالک نے عرشاں تے نکاح کر چھوڑیا اور ڈھلا ہی تھا مجمع ہو گیا ذرا ڈٹ کے بولو ذرا گج کے بولو یار آکھیا سرکار رب نے نکاح کر چھوڑیا ہے فرمایا کدے نال کس کیتا نکاح اللہ آپ نے فرمایا اچھا 10 اللہ جے نکاح خاں اللہ سے جی مولا جی یا رسول اللہ فرمایا اے 10 پھر نکاح پڑھاؤں والا کون سی جبریل ہاتھ بند کے رض کردہ سرکار نکاح میں پڑھایا نہیں ہونا اگلے جملے میں پاس 1 منٹ دیر صرف ٹائم ہے میں چھوڑن لگا تو آڈا دل کوئی نہیں میں پتہ نہیں تھی چھوڑن دے ہوگے لیکن حضور دا فرمان بڑا ہے بس میں اختتام کر لگا ہاں سینے دا ٹل لا کے بولی آپ نے فرمایا اچھا اے 10 کیتا کدے نال دے کیتا کدے نال دے اللہ اللہ میں قربان جواب جس لئے آپ نے کر کے دوتے جبریل کو پوچھے ساری کائنات دے مالک دی قسم ہے جس لئے سرکار نے فرمایا کیا ادھا دا نکاح ہے میری بیٹی دا نکاح کے دنال کیتا ہے اکھا رب کعبہ دی قسم ہے اوہ لوگوں میں قربان جاوا جبریل عرض کر دینے سرکار
ساڈی بیٹی دا نکاح رب نے مولا علی دے نال کر علی دے نال کر چھوڑا بس میری تقریر ختم ہو گئی ہے کہ میں آندہ یا علی تیرے کرم دی لوڑ ہے 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 آخری باری پڑھنا یا علی تیرے رم دی لوڑ ہے تیرے دیوانے آنو تیرے مستانے آنو روے نہ کوئی تھوڑے یا علی تیرے کرم دی لوڑ ہے یا علی تیرے کرم دی لوڑ ہے کون علی اندر امین علی امانت علی دی ہے عابد علی عبادت علی دی ہے سخی علی سخاوت علی دی ہے طاہر علی طہارت علی دی ہے ولی علی ولایت علی دی ہے سید علی سعادت علی دی ہے شہید علی شہادت علی دی ہے کعبے وچ ولادت حیدر دی مسجد وچ شہادت حیدر دی اٹھ کے دعوتے بھی حیدر دی ارشاد ہے کملی والدہ ہے دید عبادت نعرہ حیدری ماشاءاللہ